اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج جو اب نیکسٹ ہمارا سبق ہے وہ ہے آیت نمبر 50 سے ہم نے اس آیت جو پڑھی تھی اس کا اگلا حصہ کریں گے، پارہ نمبر 12 سورہ ہود۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ فرمایا اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ یعنی جو حقیقی ہیں نا، جو حق پہ ہیں، جو سچے ہیں، ان کو دنیا سے اجرت نہیں چاہیے۔ کسی بھی نیک کام کی جزا لوگوں سے طلب کرنا، دیکھ لیجئے کہ یہ جو داعی حق ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کی یہ سنت نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو جو بھی دین کی تبلیغ کا اللہ کے لیے یا کوئی اور نیکی کا کام یا کوئی اور فلاح کا کام جو کوئی انجام دیتا ہے، اس کو اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کرنی ہے کہ اس کا رزلٹ، اس کا پورا اجر، پورا جو اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ اور جو بھی کام ہے خیر کا، بھلائی کا، وہ سب اللہ کی خاطر۔ تو یہاں پر وہ نبی بھی، پیارے انبیاء بھی اپنے قوم کا اقوام سے، اپنے لوگوں سے جن پر وہ اتنی محنت کر رہے تھے، جن کے اتنے ویل وشر تھے، جن کے لیے وہ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، جن کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے انبیاء کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، پہلی امتوں میں سے بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ تو انہوں نے بھی ہمیشہ یہی کہا کہ اے برادران قوم، اس کام پر یعنی تبلیغ کے کام پر، توحید کے درس پر، میری محنت پر، میری مشقت پر، میرے واعظ و نصیحت پر میں تم سے کوئی اجر تو نہیں چاہتا کہ اس کے بدلے میں تم مجھے دنیا کا مال دو یا میری واہ واہ کرو۔ میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ یعنی کہ جو حقیقت میں اتنا بے لوث ہو کے کام کرے اور بغیر کسی دنیاوی جو ہے اس کا کوئی انٹرسٹ اس کے اندر نہیں، کوئی دنیاوی جو ہے خواہش اس کے اندر نہیں، کوئی دنیا کی طلب اس کے اندر موجود نہیں، یعنی تم عقل سے دیکھو کون ہے ایسا جو کام کرتا ہے؟ وہ صرف حق والا کر سکتا ہے جس کو صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو۔ کس بات پہ؟ کہ جو تم نے شرک کیا اس پہ بھی، اور یہ جو زبردست قسم کے یہ جو لوگ تھے نا، عاد کی قوم، یعنی اب نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی کے اوپر سوار ہوئے، ان میں سے جو بچے وہ قوم عاد۔ ٹھیک ہے، تو جتنی بھی کوئی مرضی کام کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کو اجر چاہیے، وہی حق پر ہو سکتا ہے بندہ، اسی کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے، دنیا کی کسی وش سے بھی یعنی اس کو کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی بھی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یعنی عمل کرو، اچھے عمل کرو، توبہ کر کے واپس پلٹ آؤ۔ وہ تم پر آسمان کے دہانے بھی کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ بھی کرے گا، اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ اچھا، اب اس کے اندر نا ایک ان کا قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قحط نازل کیا، بارش تھم گئی اور زمین بنجر ہونے لگ گئی، اور یہ اتنی طاقتور قوم تھی، کبھی بیمار نہیں پڑتی تھی، اتنے جفاکش اور محنتی تھے، اور اتنے یعنی کہ توانا تھے، تندرست تھے، کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، کبھی سر درد تک نہیں تھا ان کا ہوتا، اور اتنے یہ پہاڑوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ تراشتے تھے اور کس طرح کے یہ عمدہ کام تھے ان کے، زبردست قوت والے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ قحط نازل کیا، یعنی بارش تھم گئی، تو پھر اس کے بعد ان کی قوت میں بھی کمی آئی،
ان کی طاقت میں بھی، جو بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے ان کی طاقت میں بھی کمی آ گئی، قوت میں کمی آ گئی. یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے ان کو اب واپس راستے پر لانا چاہ رہے تھے. اور ان کے نبی جو ان کے اندر موجود تھے حضرت ہود علیہ السلام، انہوں نے اس دور کے اندر ان کو پھر تبلیغ کی. اور پھر اب بڑی محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ آپ ذرا غور کریے گا، یہ ایک ہی منظر میں آپ دیکھیں 3 دفعہ اے برادران قوم، پھر اگلے جملے میں بھی اے برادران قوم، پھر اگلے جملے میں بھی اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگوں. یعنی محبت اور اپنائیت اتنی انہوں نے اپنائی کہ شاید اس طریقے سے ہی، اس نسبت سے ہی جو ہے ان کے دل تک میری رسائی پہنچ جائے، ان کے دل تک میری بات کی رسائی پہنچ جائے. اتنی انہوں نے محنت کی، اتنی محبت کے ساتھ ان کو پکارتے رہے. اور پھر معافی طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، جو تم نے شرک کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مصیبت میں ڈالا ہے. اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے پلٹ آؤ، توبو الیہ، اس کی طرف پلٹ آؤ. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، یعنی کہ بارش برسائے گا، اور یہ قحط جو ہے اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اور تمہاری موجودہ قوت جو تمہیں اس نے بائی برتھ دے رکھی ہے، اس پر مزید قوت کا بھی اضافہ کر دے گا، اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. اتنی کھلی نصیحت کر دی. انہوں نے پھر کیا جواب دیا؟ اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی کھلی شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے تھوڑی سی. یعنی یہاں پر وہ اپنے ان بتوں سے اتنا ڈر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی کسی معبود کی تم پر مار پڑی ہے، تم اللہ معاف کرے، تم نے کوئی ایسا کام اس طرح کا کیا ہے جس کی وجہ سے اب تم یہ بہکی بہکی اور الٹی پلٹی جو ہیں باتیں کر رہے ہو. یعنی اگر ہمارے معبودوں کی سب کی تم پہ مار پڑ جاتی تو تمہارا تو کوئی حال ہی نہ رہتا. اور یہی حال جو ہے یہ ولیوں کا اور اس طرح کے جو لوگ مانتے ہیں کہ ان کی ان چیزوں سے بچو، ان کی ناراضگیوں سے بچو، ٹھیک ہے، ان کی اس طرح کے گمان ہیں، جو اپنے گمان کے پیچھے یہ لوگ چلتے ہیں. تو آیت نمبر جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 54، اس کے حوالے سے وہ کھلی کھلی جو ہے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کے ساتھ ان کی توہین بھی کی نا. اس کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آیت کے ساتھ ہمیں آیت نمبر 54 تک کہ کس طرح سے وہ ان کی توہین کر رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک آدھ معبود نے تجھے کوئی آفت پہنچا دیا، اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، اور اگر تو مار ہی پڑ جاتی تو معلوم نہیں تمہارا کیا بنتا. پھر افسوس یہی کسی بزرگ کی مار کا تصور آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے. حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی زندہ یا مردہ ہستی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ ہی کچھ بنا سکتی ہے. تو آج کے جو مسلمان ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، ہو چکا ہے، الا ماشاءاللہ جو بدعات میں ہیں ان کے یہی تصورات ہیں. پھر آیت نمبر 54 کے بعد 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، میں اس کی گواہی پیش کرتا ہوں، یعنی میرا تمہارے ان بتوں سے اور اللہ کے سوا کسی معبود سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ قال انی اشہد اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے ایک ہے، اللہ کی گواہی دیتا ہوں، شہادت پیش کرتا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، میں اس سے بیزار ہوں. انی بری مما تشرکون، تم جو شرک کر رہے ہو، شرک ٹھہرائے ہوئے ہیں، میں ان سے بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. یعنی کہ ہود علیہ السلام کا یہ کلام ان کی قوم کی دوسری فضول باتوں کے علاوہ اس بات کا بھی جواب ہے کہ تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لایا، معجزہ نہیں لایا. معجزہ اور نشانی کیا چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر معجزے کی روح وہ چیلنج ہوتا ہے جو صاحب معجزہ کی طرف سے ہوتا ہے. مثلا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ان کے لیے آگ کا گلزار بن جانا. مگر یہ معجزہ بھی کیا کم ہے کہ اکیلا شخص اپنی پوری قوم کو، حضرت ہود علیہ السلام ایک اکیلے شخص اپنی پوری زبردست طاقتور قوم کو للکار کر کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کو اور تمہارے خداؤں کو
کچھ بھی نہیں سمجھتا، تم سب مل کر میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑو۔ اس قوم کو للکار رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، جو نہایت ہی سخت گیر تھی اور رحم سے بھی ناآشنا تھی، ٹھیک ہے، اور بہت یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی مار ڈالی، ہلاک ان کو جب کیا تو کیا ہوا، یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ دلیل ہے ان کے حق ہونے کی کہ اتنی طاقتور قوم سے وہ اکیلے فرد جو ہیں وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اور اتنا بھروسہ اتنا کہاں سے آ گیا، اتنا ان کے اندر کانفیڈنس کہاں سے آیا، اتنی طاقت اس اکیلے بندے میں کیسے آ گئی؟ اس وجہ سے میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، یعنی وہ یقین کامل تھا جو ان کو اتنی جرأت ہود علیہ السلام میں آ گئی کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ پر میرا صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہاں، اتنی طاقتور قوم کے مقابلے میں ایک بندہ، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو اللہ کے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ ہم؟ یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا تم مانو یا نہ مانو، وہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا، تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، یعنی میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا۔ اگر تم نہ مانو، اگر تم ایمان نہیں لاتے اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ پاک کا، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ تو یعنی تم جو ہو اپنے خود ساختہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تم اس طرح پکارتے ہو، اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، ان پر تم اس طرح بھروسہ رکھتے ہو جس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ان پر تم اتنا توکل کرتے ہو، ان سے تم اتنا ڈرتے ہو، ان سے تم ایسا خوف رکھتے ہو جیسا کہ اللہ رب عالمین سے تمہیں ڈرنا چاہیے، جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، ہم سب کا رب ہے۔ تو وہ چاہے تو تمہیں مار دے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 58 59 کے اندر، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا، ایسے سخت عذاب سے ان کو بچا لیا۔ وہ جو عذاب کی بات آ رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، سوال تو یہ ہے نا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کبھی بھیجے ہی نہ، آزمائش سے نکال دینا اللہ کی رحمت ہی ہے، تکلیف دے کر اس میں سے اس بندے کو مجھے آپ کو نکال لینا اس کی رحمت ہے، لیکن سب سے بہتر رحمت، سب سے اوپر رحمت کا سب سے اوپر والا معیار، اوپر والا درجہ کیا ہے کہ وہ بیماری کو بھیجے ہی نہ، وہ آزمائش کو بھیجے ہی نہ، وہ ایسی عافیت مجھے اور آپ کو عطا کرے۔ دیکھیں اس نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے نجات دی اپنی رحمت سے یعنی کہ جتنی بھی عذاب اترے بستیوں میں، ان عذاب کو، یعنی اگر وہ چیخ تھی، یعنی اگر وہ سمندر کا پانی تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، یا وہ بارش تھی، یا وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر برسنے والے پتھر تھے، یا وہ ابرہا کے اس فوج کے اوپر برسنے والے پتھر تھے، کنکریاں تھیں ابابیلوں کے جو ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، یا وہ تیز ہوائیں تھیں، یا وہ چیخ کی آواز تھی، یا وہ تیز پٹخ دینے والی تند تیز ہوائیں تھیں، اور یعنی آندھیاں تھیں اور طوفان تھے، ان میں جو بھی کچھ تھا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جن لوگوں کی طرف تھا عذاب بھیجنے کا، انہی کو ان کے اثرات پہنچے، ان کے اندر ہی موجود مومنین کو اور انبیاء کو اس عذاب نے نقصان نہیں پہنچایا، اللہ کی رحمت سے وہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ
یعنی کہ وہ ایسا اندھا نہیں عذاب آ گیا کہ سارے ہی اس کے اندر آ گئے، بلکہ اب دیکھیں ابرہہ کی فوج پر جب وہ عذاب برسا تو دور پہاڑوں کے اندر جو قریب قریب پہاڑیاں بھی تھیں وہاں پر جو مکہ والے چھپے ہوئے تھے ان پر تو وہ پتھر نہیں برسے، کیونکہ ان پتھروں کو اجازت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اشارہ اور اس کا حکم کن ہے کہ کس چیز کو ہلاک کرنا ہے اور کس چیز کو خیر پہنچانی ہے۔ تو یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ میرے اور آپ کے رب کے پاس ہیں۔ اس کی رحمت بہت بے کراں، بہت ہی اوپر، بہت ہی زیادہ، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ابابیل پرندوں کی کنکریوں سے جب اس لشکر کے کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے، تو مگر مکہ والوں کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب کیا ہے اس سے مثال لینے کا کہ اللہ تو قادر مطلق تھا کہ اگر کسی دنیا والے کا ہوتا تو کافر مومن دونوں ہی پس جاتے۔ اگر ایسا عذاب یا ایسا چیز یا ایسا اٹیک دنیا والوں کی طرف سے کوئی ہوتا تو پھر کافر اور مومن کی تمیز نہ ہوتی۔ تو اتنی خوفناک آندھی جب چلتی ہے تو وہ مومن اور کافر ہر ایک پر گزرتی ہے، تو ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی کس طرح بچ گئے ذرا سوچیں۔ اسی طرح سمود پہ آنے والی جو چیخ صحیح تھی اس سے کافروں کے کان اور دل تو پھٹ گئے، مگر صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کا تو کچھ بھی نہ بگڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کو بچایا۔ اور خاص رحمت یہی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی، یعنی اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ خاص رحمت ہے تو پھر اس کی رحمت کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا، اس کی تو عظمت، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان لوگوں کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین لوگوں میں، ایمان والوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو ڈھانکے رکھے، کسی بھی تکلیف اور پریشانی اور آزمائش کو ہمارے گھر کا، ہماری زندگیوں کا دروازہ نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص اور خاص عظیم رحمت کے اندر رکھے کہ بیماری بھی نہ آئے کبھی اور آزمائش بھی کبھی نہ آئے۔ اس کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، عافیت کے ساتھ اللہ دنیا میں رکھے، اور عافیت کے ساتھ ہماری موت واقعہ ہو، اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان حشر میں کھڑا کرے، اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہمیں جہنم سے بچائے، اور عافیت اور رحمت اور اپنی خاص فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہیں عاد، یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی، لعنت پڑی، اور قیامت کے روز بھی۔ تو سنو، عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ استغفر اللہ ربی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین پر میں پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ یعنی تم جو دوسروں کی بندگی اور پرستش کرتے رہے ہو، اس جرم میں اب اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں، مہاراجوں، بادشاہوں پر قیاس کرتے رہے، اور پھر اپنے محلوں میں بیٹھ کے بس اپنی جو ہے اپنے حضور میں کوئی درخواست جو پہنچانی ہو تو مقربین جو بارگاہ ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے جن کو ہم نے مجاور بنایا ہوتا ہے، بڑے بڑے انسانوں نے پیر مانا ہوا ہے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، یعنی
ڈائریکٹ ہی پکارو کس کو؟ اپنے رب کو. وہ قریب ہے، وہ قریب ہے تمہارے. اس کی طرف بس پلٹ آؤ، سچی توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آؤ اور اس کو پکارو، اس سے بات کرو. وہ قریب ہی ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا بھی ہے. سبحان اللہ. صرف یہ نہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اس تک تمہاری رسائی نہیں، اور تمہاری رسائی جو ہے اس کے اندر کوئی وسیلہ ضرور ہوگا تو تب تمہاری بات آگے پہنچے گی. کوئی باہر دربان ہے جس کے پاس جو ہے بڑی، اس کے پاس ایسی قدرت ہے اور اس کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ آگے پھر جو ہے بڑا ہے اس تک تمہاری بات پہنچائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے، تمہارے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے. تمہیں قریب ہو کے سنتا ہے، تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہیں تمہاری غلطیوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہیں تمہاری طرف واپس، تمہاری اللہ کی طرف پلٹ آنے کو وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم واپس اس کی طرف پلٹ آؤ. وہ تو انتظار میں ہے کہ تم سچی توبہ کر کے، چاہے آسمانوں تک تمہارے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، جان بوجھ کے کیے ہوئے ہیں یا ہو گئی ہیں، مسٹیک ہو گئی ہیں، تو کوئی دروازے بند نہیں. اس تک تم ڈائریکٹ جاؤ. وہ قریب ہی موجود ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا بھی ہے. ان ربی قریب مجیب، آیت نمبر 61. اتنی خوبصورت، یعنی کہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی بات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جواب بھی دیتے ہیں. اور یعنی اللہ تعالیٰ قریب ہو کے سنتا ہے. کوئی اسے پکارے تو اسے کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آہستہ پکارے یا بلند آواز سے، اکیلا پکارے یا مجلس میں، میرا رب قریب ہی ہے اور قبول کرنے والا ہے. جب اس کے سوا یہ اوصاف کسی کے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کے سوا کسی کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیوں پکارا جائے کسی کو؟ کیوں کسی کے سامنے دکھڑے روئے جائیں؟ سبحان اللہ. اللہ میری اور آپ کی تمام دعاؤں کا، پکار کا اللہ جواب دے، بہترین جواب دے، بہترین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بدل دے، عطا کرے. دعاؤں کو سننے والا وہی ہے، اسی سے مجھے اور آپ کو بات کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے. اس کے علاوہ کوئی در نہیں جو کہ میرے اور آپ کے کوئی کام آ سکے. پھر آگے جواب میں انہوں نے اتنی پیاری جواب میں آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات ہماری وابستہ تھیں. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ کیا مطلب ہے آیت نمبر 62 کے اندر کہ یعنی ہم تو تمہاری ذہانت اور عقل مندی سے بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ کیوں نہ لگا کے بیٹھتے امیدیں؟ کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں ہر زمانے میں، وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی بہت ہی امین، صادق ہوتے ہیں، بہت ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، باوقار ہوتے ہیں، اپنے معاشرے میں بڑے حلیم نرم مزاج ہوتے ہیں، اور تمام ہی اچھے اچھے ان کے اندر اخلاقیات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. مگر جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھا، اور اسی طرح تمام انبیاء کے اندر بھی تھا، جیسے ہی وہی شخص جس کے اوصاف حسنہ سب کے نزدیک مانے جانے والے تھے کہ صادق اور امین تھے، باوقار اور حلیم تھے، تمام اچھائیاں ان کے اندر موجود تھیں. ان کی خواہش نفس اور جاہلی عقائد اور روائج کے خلاف بات انہوں نے جیسے ہی کی تو ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، اور وہی دانا، اتنا سیانہ شخص ان کے نزدیک عقل اور فکر سے بالکل خالی ہو گیا، اور ان کے پاس کفر و شرک کے درست ہونے کی اور صالح علیہ السلام سے امیدیں ٹوٹنے کی دلیل آخر کیا تھی؟ صرف یہ کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت ہم کرتے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یہ ان کی عبادت سے منع کرتا ہے. تمام گمراہ قوموں کی دلیل یہی تقلید رہی ہے، یہی ایک اندھی تقلید رہی ہے کہ اپنے بزرگوں کو فالو کرنا، کیونکہ یہ بلا نہ کسی کی بات سننے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اندھی تقلید خواہ وہ کتنی بھی صحیح ہو، اور نہ ہی خود سوچنے سمجھنے کی طرف آنے دیتی ہے. ایسے یعنی عقل بند کر دیتی ہے، ایسے تکبر اور اس طرح کی چیزیں اندر آ جاتی ہیں، ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے سب سے بڑا. اور یہاں پر بھی وہی بات کر رہے ہیں. ہر زمانے کے جاہل، ہر زمانے کے
یعنی انکار کرنے والے، ہر زمانے کے رسول کی تذلیل کرنے والے، ان کی تکذیب کرنے والے، ان کو ڈینائی کرنے والے، سب کی باتیں ایک جیسی ہیں، سب کی سوچیں ایک جیسی ہیں، سب کے جواب ایک جیسے ہیں۔ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے نا، اس کے بارے میں تو ہم سخت شبے میں ہیں، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، یعنی ہم بے چین ہو گئے ہیں جس بات پہ تو نے ہم سے بات کی ہے، اس چیز نے ہمیں بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ کیسے بے چین کر دیا ہے؟ ان کے یعنی کہ ایک طرف تو ان کا ساری زندگی، ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام کی جو دلیل تھی اللہ کے ایک ہونے کی، اور حجت پر مبنی جو دعوت تھی، ان کے دل و دماغ میں اس نے ہلچل مچا دی تھی۔ یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر خلجان میں ڈل گیا، ہم خلجان میں بڑی ہلچل مچ گئی ہے، اور ہمیں تو سخت شبہ ہے اس بارے میں، اس بات کے بارے میں جو تم کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر تقلید کرنے کی، اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی، اندھی تقلید کی شامت ان کے ساتھ نہ ہوتی، تو وہ لوگ چند لمحوں میں ہر طرح کے شک اور بے چینی سے نکل کر ایمان اور یقین کی ٹھنڈک اور اطمینان سے سرفراز ہو چکے ہوتے۔ لیکن دیکھیے، سوچئے، غور کیجئے کہ کتنی بڑی حماقت تھی، بے وقوفی تھی کہ شرک پر نہ تو مطمئن تھے اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی اور نقلی دلیل تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے شرک کو چھوڑ کر توحید کی راہ اختیار کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ہر زمانے میں جس نے بھی پیارے انبیاء کی تردید کی ہے یا ان کو نہیں مانا، پیچھے بیسک ریزن یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، سیدھی راہ پر اللہ تعالیٰ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہمارے دلوں کے اندر، کیا ہماری سوچوں میں بھی پیدا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور توحید پر ہی موت آئے، توحید پر ہماری زندگی گزرے، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اور توحید کی آواز لگانے والوں میں سے ہم ہوں، اور توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم قبروں سے اپنے اٹھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 63 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ اے برادران قوم، تم نے جو کچھ اس بات پہ بھی غور کیا، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، ٹھیک ہے، وہی بات جو پہلے انبیاء کہہ کے گزر چکے، اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، یعنی مجھے نبوت بھی دے دی، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو بھلا، سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ تم میرے کون سے کام آنے والے ہو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو، اس سے ذرا بھی تعارض نہ کرو، اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 64 اور 65 کو بھی ساتھ ملا لیں۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا، وارننگ دے دی کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، بس لو، یہ ایسی میعاد ہے، ایسا وقت ہے جو جھوٹی نہیں ثابت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اس میں کہا انہوں نے؟ اپنی شامت خود انہوں نے بلا لی۔ اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف اس کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ کیا؟ ناقات اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ ساری اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں، ساری مخلوق اللہ ہی کی ہے، سارے گھر اللہ ہی کے ہیں، ساری زمین اللہ ہی کی ہے، ساری مخلوق اللہ ہی کی ہے، لیکن جن جن چیزوں کے ساتھ اللہ کی نسبت کو واضح کیا گیا تو ان کی خصوصیت کے لیے، عظمت کے لیے ان کو، جیسے اونٹنی کو ناقات اللہ کہا، بیت اللہ کہا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے، ورنہ ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے اوصاف آئے ہیں کہ قوم میں سمود کے معجزہ طلب کرنے پر صالح علیہ السلام کو یہ اونٹنی ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ان کے کنویں کا پانی پینے کی باری مقرر کی گئی کہ ایک دن صرف وہی پیے گی اور ایک دن دوسرے تمام لوگوں کے جانور پئیں گے۔ اپنی باری کے دن لوگ جتنا پانی چاہیں اس کنویں میں سے نکال لیں، مگر اونٹنی کی باری کے دن صرف وہی پیے گی۔ وہ جہاں چاہے چرے،
کوئی شخص اسے اپنے کھیت سے یا کسی بھی جگہ سے چرنے سے نہیں روکے گا، اور یہ کہ اگر کسی نے اسے نقصان پہنچایا تو انہیں قریب ہی بس بہت جلد عذاب عظیم آ پکڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ عذاب قریب کا مطلب ہے عذاب یوم عظیم بھی ہے. تو لکم آیاتن، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اونٹنی ایک معجزہ تھی، آیت تھی، نشانی تھی. دیکھیں نا، ایک پورا دن اس کے پانی کے پینے کی باری مقرر کرنا بھی تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی. مگر وہ کیسے وجود میں آئی؟ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا، یہ یاد رکھیں. بہت سی تفاسیر کے معاملے کے بعد، بہت سے مطالعے کے بعد، کم از کم یعنی اس بات پر آئیں کہ جو حضرت شیخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدی کی تفسیر ہے، اس میں وہ کلام کرتے ہیں جو نے سورۃ اعراف میں قوم سمود کی اونٹنی کے متعلق فرمایا ہے کہ جان لو کہ اکثر مفسرین یہ قصہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اونٹنی ایک نہایت سخت اور چکنی چٹان کے اندر سے نکلی تھی. جس طرح کی اونٹنی نکالنے کا انہوں نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ حاملہ بھی ہو، اور وہ ان کے سامنے حاملہ اونٹنی کی صورت میں نکلی. اسے حاملہ اونٹنیوں کی طرح ولادت کا درد بھی ہو رہا تھا، ساتھ اس کا بچہ بھی پیدا ہوا. جس وقت انہوں نے اونٹنی کو کاٹا تو وہ پہاڑ پر چڑھ گیا وہ بچہ، اور 3 دفعہ اونٹ کی طرح وہ بلبلایا، چنانچہ پہاڑ پھٹا اور وہ اس میں غائب ہو گیا. اور یہ کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں جو 3 دن ملے ہیں ان میں سے پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے جو ہیں چہرے سیاہ ہو جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے فرمایا. اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اسرائیلیات سے ہیں. ٹھیک ہے، اسرائیلی روایات ہیں جنہیں اللہ کی کتاب کی تفسیر میں نقل کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ان باتوں میں سے کسی ایک پر بھی دلالت کرتی ہو، بلکہ اگر یہ باتیں صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ذکر فرما دیتا. یعنی اتنا بڑا معجزہ ہے، کیسے ہوا، تو اللہ ضرور بتا دیتے. دیکھیں نا، ابھی پیچھے بچڑا بنانے کا ہم نے جو واقعہ پڑھا ہے، مصر کے بنی اسرائیل جو ہیں وہاں سے نکلے، اور بچڑے کا ہم نے سارا واقعہ پڑھا ہے نا، کس طرح سے وہ سونے کے ساتھ بنا. تو اگر یہ واقعہ یہاں پر موجود ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور بیان کر دیتے، کیونکہ ان میں ایسی عجیب باتیں، عبرتیں، نشانی ہیں جن کا ذکر ساتھ ہی ہونا بھی ضروری تھا. اب اگر یہ ایسے لوگوں کی طرف سے آئیں جن پر اعتماد ہی نہیں ہو سکتا بنی اسرائیل کی کتب پر، تو پھر ان کو قبول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال ان کی جب اونٹنی کی ٹانگیں جو ہیں کاٹ دی نا، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ تم بس تھوڑے دن جو ہیں وہ فائدہ اٹھا لو. 3 دن کا عذاب آنے کو جٹلا رہے تھے کیونکہ، اور بار بار عذاب لانے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے. اور پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں یہ چیزیں جو ضروری نہیں ہیں، جن کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نہیں بتائی. تو بس یہ پھر کیا ہوا، ان کو کہا گیا تھا کہ ہاتھ بھی نہ لگانا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس لو، اور یہ ایسی میعاد ہے کہ جھوٹی نہیں ثابت ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے، اپنی رحمت خاص سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. سبحان اللہ، بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے، سب سے اوپر. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو، دور پھینک دیے گئے سمود. اللہ اکبر. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بالادست ہے، اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ہے. وہ جس کو اپنی رحمت سے بچانا چاہے تو آئے ہوئے عذاب کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی بچاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھا، یعنی اس ہلاکت سے، اس عذاب سے محفوظ رکھا. اور پھر آخرت میں تو ظاہر ہے انشاءاللہ
ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر وہ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو سرخرو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے جیسے اپنے لوگوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ بچاتا ہے اور بچاتا رہا ہے، اللہ ایسے دستوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے اور اس دنیا کی رسوائی سے ہمیشہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اپنی رحمت خاص میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، آمین۔ کیونکہ ان ربک هو القوی العزیز، کیونکہ تیرا رب ہی تو دراصل طاقتور ہے اور سب سے اوپر، سب سے غالب، سب سے بالا دست تو وہی ہے، سب سے اوپر تو اسی کا ہاتھ ہے۔ اللہ ہر اچھا فیصلہ میرے اور آپ کے حق میں فرما دے، آمین۔ اور رہے وہ لوگ، پھر ان کی کیا حرکت ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کے ساتھ، اپنی رحمت سے محرومی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دور پھینک دیا۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ یہ فرشتے کون تھے؟ حضرت جبرائیل امین تھے، حضرت اسرافیل تھے اور حضرت عزرائیل تھے۔ یہ تین بڑے فرشتے تھے جو اس موقع پر آئے۔ آیت نمبر 69 کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہیں رسول بھیجے، وہ فرشتے جو انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ خوشخبری لے کے، اور بیٹے کی، پوتے اسحاق کی، یعقوب کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ ان کی تعداد بعض نے 3 بیان کی ہے، جن میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہیں، بعض نے 9، بعض نے 13، مگر قرآن و سنت سے ان کی تعداد کا ذکر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور الرحیم ہونے اور اپنے عذاب عظیم علیم ہونے کی خبر دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے یہ واقعہ ذکر فرمائے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ایک ہی جماعت ایک کے لیے خوشخبری لے کے آئی تھی اور دوسری قوم کے لیے عذاب لے کر آئی تھی، سیم فرشتے۔ چنانچہ ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ کی دونوں ہی صفات کا اظہار ہوا، عذاب علیم دینے والا بھی، غفور الرحیم بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان فرشتوں کے آنے کو ابراہیم کے لیے خوشخبری لانے والا فرمایا، کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے اور پوتے کی خبر خوشخبری ہے، تو پھر لوط علیہ السلام کی ملعون قوم کی بربادی کی خبر بھی ابراہیم اور لوط علیہ السلام دونوں کے لیے خوشخبری ہی ہے۔ البتہ جو ان کی قوم ہے نا لوط علیہ السلام کی، ان کے لیے بری خبر ہے۔ یہ جو تباہی کی آئی تھی اوپر سے عذاب کی خبر، یہ تو انبیاء کے لیے بھی خوشخبری تھی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو پاک کرے گا ان جاہلوں سے، ان گندگیوں سے، ان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں سے۔ اچھا، اب کہا تم پر سلام ہو۔ فرشتوں نے کہا قالوا سلامن، ہماری طرف سے تم کو سلام۔ قال سلامن، اور انہوں نے کیا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ سلام علیکم، کہ میری طرف سے تم ہمیشہ ہمیشہ سلامتی کے اندر رہو۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے۔ سلامن کا مطلب ہے کہ ابھی اسی ٹائم پہ جب ہم ملے ہیں تم پر سلامتی ہو، اور سلامن کا کیا مطلب ہے کہ میری طرف سے تم ہمیشہ ہمیشہ ہی سلامتی کے اندر رہو، ٹھیک ہے۔ تو اچھے طریقے سے معلوم ہوا کہ اچھے طریقے سے سلام کا جواب دیا، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا جس میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کہنے کا حکم ہے، تو انہوں نے آتے ہی ابراہیم کے پاس سلام کیا ان کے گھر کے اندر انٹر ہونے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ سلام سوال سے پہلے ہے بات کرنے سے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کر لے اسے پھر جواب مت دو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو سلام سے پہلے بات کرے اسے جواب مت دو۔ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے بہتر جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ان دونوں میں نے آپ کو بتا دی، ہم نے دیکھ لیا سلامن کے جواب میں سلامن بہتر جواب ہے، ہمیشگی کا اس کے اندر سیگا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پھر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے،
یعنی مہمان نوازی میں بہت آگے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مہمان نوازی میں بہت ہی آگے تھے۔ اور ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے جو کچھ اویلیبل ہو گھر میں، فوری طور پہ وہ جہاں مہمان بیٹھے ہیں ان کو یہ نہ پوچھا جائے کہ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے، جو چاہے آپ کے گھر میں سامان موجود ہے ان کی خدمت میں رکھیں مہمان نوازی میں۔ آگے مہمان جو ہیں ان کا اختیار ہے کہ وہ کھائیں اس میں سے یا نہ کھائیں، تو یہ ہے جو کچھ بھی اویلیبل ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں اس گھر پہ کتنی تھی کہ فوراً ایک بچڑا جو ہے وہ ضیافت کے لیے انہوں نے بھنا ہوا لے کے آئے۔ اور اب اس میں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے جبرائیل امین جو ہیں فرشتے کا ایک عرابی کی شکل میں آنا بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہو کر بھی مہمانوں کو نہیں پہچان سکے، ورنہ وہ کھانے کا اہتمام ہی نہ کرتے، کیونکہ اگر وہ جانتے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں نہ وہ پیتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے۔ اس سے یہ پوائنٹ بھی ہمیں مل گیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام علم غیب نہیں رکھتے تھے تو پھر ان لوگوں کی کیا اوقات ہے جو نہ نبی ہیں اور نہ ان کے اصلی حالات اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اصل حیثیت کیا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے، اور ہر وصف، یہ وصف جو ہے ہر نبی خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت پایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پانچویں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پر دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا، ورنہ بھنا ہوا بچڑا تھوڑی دیر میں لا کے پیش کر دینا ہر کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور چھٹی اس میں ایک پیارو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بچڑے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، بعض وہ احادیث جن میں گائے کے گوشت کو بیماری کہا گیا ہے بظاہر اچھی سند کے ساتھ بھی موجود ہوں تو بھی وہ شاذ ہیں، بہت تھوڑی ہیں، کیونکہ قرآن میں گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا گیا ہے، اور گائے کی قربانی اور مختلف موقعوں پر ذبح کرنا قرآن پاک میں اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری والی چیز کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر اسی ایک آیت کے اندر، آیت نمبر 69 کے اندر، ساتویں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء بشر ہی تھے اور کھانا کھاتے تھے، ورنہ وہ نہ اللہ تعالیٰ یا اس کا کوئی جز تھے، نہ ہی وہ فرشتے تھے، بلکہ وہ انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ان کی بیویاں تھیں اور اولادیں بھی تھیں۔ ٹھیک ہے، سارے جتنے بھی مخاطب ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتے ہیں ان تک یہ بات میسج پہنچ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان سب سے پاک ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے بیویوں سے پاک ہیں، اولادوں سے پاک ہیں، بازار میں چلنے پھرنے، کھانے پینے اس کا ارینج کرنے اس سے پاک ہیں۔ آٹھویں بات یہ کہ صوفیہ جو جاندار یا اس سے نکلنے والی چیزیں اپنے خود ساختہ وظیفوں اور چلوں کے دوران ہمیشہ کے لیے اپنے لیے کھانا ترک کر دیتے ہیں، وہ ملت ابراہیمی کے نہیں بلکہ ہندو مذہب کے پیروکار ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، یا بہت سی ایسے چلے انہوں نے کاٹنے ہوتے ہیں کہ وہ گائے کا گوشت کو اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیتے ہیں صرف ان وظائف کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ دین ابراہیمی پر نہیں، ملت ابراہیمی پر نہیں بلکہ ہندو مذہب کے زیادہ پیروکار ہوتے ہیں اس وقت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً۔ اچھا، کیا ہوا کہ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ اس سے تھوڑا مشتبہ ہو گئے، یعنی جب ایک دم سے ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہے، تو حضرت ابراہیم کو پہلا ڈاؤٹ تو یہی ہوا ہوگا کہ یہ فرشتے ہیں اسی لیے کھانے کی طرف نہیں ہاتھ جا رہا، اور دوسرا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ کوئی دشمن ہے یا کوئی لڑائی جھگڑے والا ایسا میٹر ہے، کیونکہ اس وقت میں ایسے ہوتا تھا کہ کوئی آتا اور اس کے سامنے اگر کھانا پانی پیش کیا جاتا، اگر وہ کوئی ریونج رکھتا، اگر وہ کوئی دشمن ہوتا تو نہ کھاتا ان کے دسترخوان سے نہ پیتا تھا، تو وہ مشتبہ ہو گیا، شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔
ٹھیک ہے. اب خوف اس لیے محسوس کرنے لگے کہ اگر تو یہ فرشتے ہیں تو فرشتوں کا آنا جو ہے وہ بے سبب نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون سی بات اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آئے ہیں. تو ایز اے نبی وہ لوگ ڈر گئے، دونوں ہی ڈر گئے نا. تو حضرت جو ہیں ان کی بیگم وہ پاس ہی کھڑی تھی نا. حضرت حاجرہ جو ہیں وہ تو ان کے پاس تو اولاد تھی. حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں علیہما سلام جو ہیں وہ پاس ہی کھڑی تھیں، اور کیونکہ وہ خدمت میں اتنے دیکھا اپنے میاں کو، تو وہ بھی پردے کی اوٹ میں قریب ہی کھڑی تھیں اور سارا ماجرا دیکھ رہی تھیں اور سن رہی تھیں. تو دل میں ان کے بھی خوف آنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں. فرشتوں نے جب بھانپ لیا، ایک دم جان لیا کہ یہ ڈر گئے ہیں، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس پڑی. یعنی کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں ان کا وہ جو ڈر اور خوف تھا، ایک دم سے جو وہ گھبرا گئے تھے گھر والے، وہ ہنس پڑی. اور وہ خوشی بھی ہوئی ان کو کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے جس نے اتنا ستیہ ناس اس وادی کا کر چھوڑا ہے، اور وہاں کا جو ہے لوگوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہونا چاہیے تھا، جس کا انتظار تھا، وہ حکم آ گیا. وہ یہ سن کر ہنس پڑی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. اچھا، اب خوشخبری تو دی کس نے؟ بول کون رہے ہیں؟ فرشتے. لیکن خوشخبری دینے والا کون ہے پیچھے؟ اللہ کہتے ہیں فَبَشَّرْنَاهَا، ہم نے اس عورت کو خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کم بختی، کہ اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بوڑھیا ہو گئی ہوں اور میرے میاں جی بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ہاں، تو حیرانگی میں وہ یہ بولی. یہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کسی رحمت سے کوئی نا امیدی تھی یا وہ مایوس ہو چکی تھی. دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پیدا ہو چکے تھے، وہ ان کی تو گود بھر چکی تھی. اور حضرت سارہ جو تھیں علیہ السلام علیہما السلام، وہ ابھی تک جو ہیں ان کی گود خالی تھی، لیکن کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، اور بس تھوڑے حیران ہوئے کہ ہم لوگ اب اتنے بوڑھے ہیں تو اس طرح کیسے ہوگا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تم تعجب کرتی ہو؟ اللہ تو بن ماں باپ کے بھی کچھ پیدا کر سکتا ہے، یعنی اللہ تو بن ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو. ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً اللہ نہایت ہی قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر وہ دینے پہ آتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ صبر دیکھتا ہے. اس کے گھر میں اندھیر نہیں ہے، وہ دعاؤں کو قریب سے ہو کے سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. اور پھر ایسا شاندار اللہ تعالیٰ جب کسی کا کام کر دیتا ہے، یعنی پھر ایک بندہ بالکل اچانک جب اس چیز کی خبر سنتا ہے تو وہ پھر وہ اسی طرح کی اس کی جو ہیں تصورات ہیں یا فیلنگز تو ایسی ہی ہوتی ہیں. اچھا، اب اتنی سارہ علیہ السلام کے لیے ایک خوشی کی خبر وہ تھی جو اوپر گزری ہے، جس پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی. ٹھیک ہے، فرشتوں نے انہیں مزید 2 خوشخبریاں دی تھیں. ایک یہ کہ بیٹا عطا ہونے کی، پھر اس کے بعد بیٹے سے پوتا یعقوب علیہ السلام عطا ہونے کی، اور ان کے ضمن میں یہ بھی خوشخبری تھی کہ تم دونوں میاں بیوی ابھی اتنی عمر پاؤ گے کہ بیٹا تمہیں ملے گا، وہ جوان بھی ہوگا، پھر اس کی شادی ہوگی اور اسے یعقوب عطا ہوگا. گویا مسلسل 4 خوشخبریاں اس ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دی. یہ چاروں خوشخبریاں فرشتوں نے دی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے یہ خوشخبریاں دیں کیونکہ فرشتوں کا کام تو صرف پہنچانا تھا. وہ رسول تھے اللہ کے، وہ رسولوں کا کام پہنچا دینا تھا. اصل خوشخبری تو اللہ کی طرف سے تھی جو کسی صورت غلط نہیں ہو سکتی. تو تعجب کی کون سی بات اللہ کے حکم میں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے. اچھا، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، وہ ذرا سیٹ ہو گئے ماحول کے ساتھ، تو اولاد کی بشارت سے بھی ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی، ان کا دل بھی خوش ہو گیا. تو اس نے قوم لوط علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے یعنی قریب تھے، اتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اتنی محبت والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک رخ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو جھگڑنے کا ایک بڑے پیارے انداز سے، محبت بھرے
انداز سے ان کو ڈسکرائب کیا ہے کہ اس نے ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تعریف بھی فرمائی۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم، بڑا صبر والا، بہت ہی نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ کیا جھگڑا کیا کہ تھوڑی مہلت اور دے دی جائے، شاید وہ سدھر جائیں، شاید وہ ایمان لے آئیں، شاید ان کی جان بچ جائے، شاید اللہ کی رحمت سے وہ دور نہ ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر نہ پڑے، اور وہ جو نسل انسانی ہے ان کی وہ بچ جائے۔ تو انہوں نے مہلت مانگی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا تھوڑا سا جھگڑا، یا تھوڑا سا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے کہ فرشتوں آپ یہ کہو اللہ تعالیٰ سے کہ تھوڑی مہلت اور دے دیں۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے پھر اس سے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس سے باز آ جائیں، آپ کے رب کا حکم ہو چکا، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ یعنی خوشخبری اور تباہی دونوں کے فیصلے سیم ڈیٹ پہ، سیم ٹائم پہ صادر ہو چکے ہیں، سمجھو کہ نافذ ہو چکے ہیں۔ ان خوشخبریوں کو بھی کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور ان جو تباہیوں کے فیصلے ہیں ان کو بھی ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پیارے جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان پہ کروڑوں درود و سلام، ان پر بہت رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ۔ اور دیکھیں کہ کتنی خوبصورت یہ ساری آیات چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اس گھرانے کے اوپر، اور پھر ان کا کتنی شان بیان ہوئی ہے، ان کا کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، محبت بھرے انداز کے اندر۔ بڑے نرم دل تھے، بڑے حلیم، ہاں، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے وہ تھے۔ ہر بات پہ خوشی ہے، غم ہے، چھوٹا بڑا معاملہ، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اواہ منیب، بہت بہت رجوع کرنے والے وہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی صفات عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات سے سجا دے، اللہ تعالیٰ ہماری سیرتوں کو ان صفات سے سجا دے، اور ہمیں بھی اللہ اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 77 میں آگے اللہ فرما رہے ہیں، پھر وہ جھگڑا بند ہوا، ٹھیک ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہو گیا، اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اب کچھ بن نہیں پڑا نا، اتنے خوبصورت ان نوجوانوں کو دیکھ کے جو خوبصورت، اب فرشتے ہوں اور انسان کی شکل میں آئے ہوں تو آپ سوچیں پھر وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور بس یہ آگ کی طرح خبر جو ہے اس شہر میں پھیل گئی، ان بدبختوں کے اندر وہ پھیل گئی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بالکل نہیں پہچانے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ ان کا آنا ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت اب یہ خبر پہنچے گی تو پھر کتنا، یعنی اتنے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے منہ سے اور کچھ نہیں نکلا، کیا کہتے، انہوں نے کہا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، یعنی میں کیا کروں گا اب۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، یعنی تمہاری اپنی بیویاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اب یہ فرشتوں کے سامنے مکالمے ہو رہے ہیں، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہاں، کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یعنی اتنی مسخ ہو چکی تھی ان کی فطرت، وہ انسان کے درجے سے بھی کیا، حیوان کے درجے سے بھی شاید وہ جو ہیں نیچے گندے کیڑوں کی طرح غلاظت میں جو پلنے والے ہوتے ہیں، غلاظت کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں گند پھیلاتے ہیں، تو اس طرح وہ ہو چکے تھے، اور کوئی کسی قسم کی جو ہے ان کے اندر موجود ہی نہیں تھی کوئی سینس۔ اللہ اکبر۔ اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا، یعنی کوئی خاندان پیچھے سپورٹ ہوتی میرے،
کوئی جس کا کوئی تھوڑا سا خوف تم کھاتے، کوئی تھوڑی شرم حیا جس کی ہوتی، ہاں، تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرے گا جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ ادھر اس پوائنٹ پہ ہوا کیا، آیت نمبر 81 میں لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح سے وہ اجنبی تھے، لوط علیہ السلام اپنی قوم میں اجنبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی اصلاح کے لیے مقرر کیا تھا، اور یہ فلسطین والی سائڈ سے وہاں سے آئے تھے، اور شام کی طرف سے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سدوم قوم جو ہے اس کی طرف اصلاح کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کی تمنا کا اظہار کیا کہ مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، یا کوئی مضبوط سہارے کی پناہ میں بھی لے لیتا، کوئی خاندان میرا یہاں پر موجود ہوتا تمہارے اندر تو میں تم سے نمٹ لیتا۔ ٹھیک ہے، اور قوم کے جو بدماش تھے جب باز نہیں آئے، دیواریں پھیلانگ کر یا دروازہ توڑ کر اندر آ گئے، تو فرشتوں نے پر مارا، آیت نمبر 81 کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پر مارا فرشتوں نے، جس سے سبھی اندھے ہو کر بھاگ اٹھے۔ سورہ قمر کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے، آیت نمبر 37 کے اندر، جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً انہوں نے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، بس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بالکل ہی عاجز آ گئے ہیں، کوئی کنٹرول، کوئی بس ان کا نہیں ہے، اور اپنی قوم کے بدکاروں کو نہیں روک سکنے کی وجہ سے سخت رنجیدہ ہیں، تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اور اس کا ایک مظاہرہ وہ تھا جو انہوں نے ان بدکاروں کی آنکھیں مٹا کر دیا، اور مزید یہ تسلی دی کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کے آپ کی گرد کو بھی کبھی نہیں یہ پہنچ سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے آپ کا، یعنی کہ مدد آپ پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ہے اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیب، کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ ہاں، یعنی صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے، بس صبح کا وقت مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ صرف گھر والوں کو لے کر نکلنے کا حکم اس لیے دیا کہ کوئی اور شخص ان کے سوا مسلمان تھا ہی نہیں۔ پوری بستی کو امیجن کریں، اور صرف اس میں ایک روشن گھر تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، باقی ساری جہالت اور اندھیرے میں بستی ڈوبی ہوئی تھی، صرف ایک مومن جو ہے وہ گھر تھا جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ کیا صبح واقعی قریب نہیں ہے؟ صبح کا وقت شاید اس لیے مقرر کیا گیا ہو کہ وہ آرام کا وقت ہوتا ہے، اور لوگ کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ آرام کے وقت عذاب زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں عذاب دیکھنے والوں کے لیے عذاب باعث عبرت بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ فرمایا جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا، یعنی وہ صبح کا جو وقت تباہی کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا تھا وہ آ پہنچا، تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، نشانی والا تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں، آج بھی ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پوری بستی الٹ دی۔ عذاب کا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کا حصہ اس کا نیچے کا حصہ کر دیا، یعنی پوری بستی الٹ دی، اور یہ عذاب اسی فعل کی کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا جو انہوں نے انسانی فطرت کو بدل ڈالا تھا، عورتوں کو چھوڑ کے وہ مردوں سے اپنی شہوت رانی کا ذریعہ بنایا۔ ٹھیک ہے، پتھر اور مٹی کے ملے ہوئے ڈھیلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا مٹی کے پتھر یعنی پختہ اینٹوں کے روڑے
جس کو آپ سمجھ لیں صحیح والی زبان میں. مزید عذاب کے طور پر پھر بستی الٹنے کے بعد ان پر اینٹوں پتھروں کی ایسی مسلسل بارش برسائی کہ ان کی تہیں لگ گئیں اور وہ تہوں کے نیچے دھپ گئے. اور وہ کیا تھے؟ نشان لگے ہوئے تھے، یعنی ان میں سے ہر پتھر پر کوئی نہ کوئی علامت موجود تھی کہ کس کو اس کے ساتھ ہلاک کرنا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ سزا ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. یعنی آج بھی جو لوگ ظلم کی روش چلیں گے، اس ظلم کی روش چلیں گے، یعنی مغربی اقوام اور ان کے پرستار جو دھڑلے سے اس فعل بد کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کی اشاعت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عام ہو جائے اور اس کا بل پاس ہو جائے، ان پر بھی یہ عذاب آنا کچھ دور نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اگر قوم لوط پر عذاب آ سکتا ہے تو پھر ان پر بھی آ سکتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ الٹی ہوئی بستیاں ان مکہ کے ظالموں سے بھی کچھ دور نہیں ہیں، بلکہ ملک شام کو جاتے ہوئے دائمی آباد راستے میں ہیں، جن کی بے مثال بربادی یہ لوگ صبح شام آتے جاتے مکہ والے دیکھتے ہیں، جو کہ ایمان نہیں لا رہے، جنہوں نے تنگ کیا ہوا ہے. تو ظالموں سے یہ کچھ سزا دور تو نہیں ہے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے کیا حکم تھا کہ جو پیمانے ہیں نا، میزان اور پیمانے اور وزن، اس کو درست کرو. مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو، حلال رزق آتا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا، یعنی اگر تم نے غلط طریقے سے حرام کمائیاں کی. اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو تولو، اور لوگوں کو ان کی چیز میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ان کی گناہ تھے، غلطیاں تھی جو یہاں پر کوٹ ہوئی ہوئی ہیں. زمین میں فساد کا مطلب یہ تھا ڈاکو تھے، یہ ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، لوٹ مار بھی کرتے تھے. اور اللہ کی دی ہوئی بچت، یعنی کہ حلال رزق، حلال روزی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں کہ ہر ایک کو دیکھتا پھروں، ہر ایک کی چیکنگ کروں، اور میں صرف کون ہوں؟ تمہیں بتانے والا. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ اور دادا کرتے تھے؟ پھر وہی بات دیکھ لیجئے. یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. کیسی تم الٹی باتیں کر رہے ہو. بس تو ہی تو ہے ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی جو رہ گیا ہے ہم میں. اتنی تسلیل، یعنی دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اتنے برگزیدہ یعنی پیغمبر ہیں، اور اس بستی کے وہی ساری کوالٹیز جو ہر نبی کے اندر موجود ہوتی ہیں، بہترین کوالٹی. شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں، حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے بن سکتا ہوں؟ مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا. ہاں. اور ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو رزق حسنہ ہے 3 چیزوں کے لیے آیا ہے. پہلی، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوا نبوت، دوسری حلال روزی، اور تیسری صاف ستھری پاکیزہ زندگی. ٹھیک ہے. یعنی اے میری قوم کے لوگوں، یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے رزق حسن دیا ہو، تو کیا میں اسے چھوڑ کر تمہاری طرح حرام کھانے لگ جاؤں اور تمہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دوں؟ رزقاً حسنہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام عطائے نبوت کے ساتھ ساتھ حلال روزی کے ذریعے سے اچھے خاصے مالدار آدمی تھے. ٹھیک ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا.
تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام ہوریوں میں تمہارے ساتھ کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا میں خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انحصار دار و مدار سارا اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ کی توفیق پر، اللہ پر، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے دور نہیں ہے؟ یعنی قریب ہی واقعہ پیش آیا، ابھی تازہ ہی ہے، 600-700 برس سے زیادہ نہیں گزرے، اور پھر قریب ہی متصل، یعنی جو قوم لوط جو ہے وہ علاقہ بھی شعیب علیہ السلام کے علاقے کے قریب ہی تھا۔ تو دیکھو اپنے رب سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب بہت ہی رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کہ تجھے سنگسار کر چکے ہوتے، اور تیرا بلبوتا تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو، اگر میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا، جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا۔ جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ ایک چیخ آئی تھی، چیخ کے ساتھ ان کے دل اور ان کے کان پھٹ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کوئی صحیح تو نہیں تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ استغفر اللہ۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے پر ظلم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بہت دیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت کے لیے اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بچائے، اللہ مجھے خود بچائے، میری حفاظت کرے، ہمارے پیاروں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش بخت لوگوں میں، نیک بخت لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہمپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔
بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم ربنا جعلنا منہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے حق میں یہ جنت کی بشارتیں قبول کر لے، ہمیں جنت کی بشارتوں والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کا باسی بنا دے، ہم سب کی نسلوں کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے، آمین۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں سے کچھ کاٹیں، یعنی گناہ کا پورا حصہ ان کو ملے گا۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب قرآن پاک کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی، ایک ٹائم پہلے طے کر نہیں دیا گیا ہوتا، تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان کب کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر ہی رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست دوست نہیں ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، مدد کر سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہیں پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے؟ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت ہی کم نکلے جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کرے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر بستیوں میں، گلیوں میں رہے گا، وادیوں میں رہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ نہیں کرتا۔ اللہ ایسی بستیوں کو ناحق تباہ نہیں کرتا حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اسی آزادی اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن و انس سب سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو بھی نصیحت ملی اور بیداری نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی مجھے اور آپ کو ضرور بضرور دے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کے ہمیں نصیحت پکڑنے والوں میں شامل فرمائے، حقیقت علم ملنے والوں میں شامل فرمائے، بیداری نصیب فرمائے، آمین۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بندگی کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔
سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، میرے آپ کو، ہر ایکشن کو، ہر عمل کو جانتا ہے اور حقیقت جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں مومنین میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے جو اعمال ہیں ان کو درست فرمائے، ہماری حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزتوں کے ساتھ اس دنیا میں جو ہے وہ زندہ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں عزت داروں میں، اپنے فرما برداروں میں، سفید چہرے والوں میں، کامیاب ہونے والوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر ہماری سورت جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ یوسف آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق دے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے دربار میں قبولیت عطا فرمائے، اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے اپنے پاس اس کو بس اپنے عرش پر اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اس خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔